السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ الیکشن میں اب 2 دن باقی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے عوام 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی ووٹ کے ذریعے استعمال کریں گے۔ الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے جو بہت سارے خدشات تھے اب وہ تو ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ اب بالکل الیکشن جو ہے وہ 2 دن دور ہے، مگر الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ اب بھی اپنے طریقے سے برقرار ہی ہے۔ کسی بھی الیکشن میں پہلی بار استعمال ہونے والا الیکشن مینجمنٹ سسٹم اس بار الیکشنز میں استعمال ہوگا، اور اس کے اوپر 2 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ اعتراضات پہلے سامنے رکھے گئے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ 2 ریٹرننگ افسران، ایک شہداد کوٹ سے ایک لاڑکانہ سے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایک خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن جو ای ایم ایس سسٹم ہے اس پر پولنگ سٹاف کی تفصیلات کو ہم نے اپلوڈ کیا تو پہلے سے اپلوڈ کیے گئے پولنگ سٹاف کے نام وہاں سے غائب تھے۔ اب جو ای ایم ایس سسٹم ہے ان کی طرف سے ریٹرننگ افسران اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ یا تو یہ ناکام ہے یا پھر کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جو 2 آروز ہیں ان کے خطوط کے جواب میں ہم نے دیکھا آج کافی ہلچل رہی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحتیں سامنے آئیں۔ ایک وضاحت ڈی جی آئی ٹی جو الیکشن کمیشن کے ہیں خضر حیات صاحب انہوں نے پیش کی، اور دوسری اسی پروجیکٹ کے ای ایم ایس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں کرنل ریٹائرڈ سعد صاحب، انہوں نے بھی جو وضاحتیں پیش کی اس میں کہتے ہیں کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی اور یہ کنیکٹڈ ہوگا نادرا کے ساتھ۔ یہ وضاحتیں ہیں ان کی طرف سے۔ ایک اور ہم جو ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں وہ اوورآل شفافیت کے حوالے سے ہے، اور اس میں ایک اہم بیان شامل ہوا سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، جو لندن میں منعقد ہونے والی فیوچر آف پاکستان کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینوئن الیکشن ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی جو وضاحتیں آج سامنے آئی ہیں اس ای ایم ایس سسٹم الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے، کیا یہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے قابل قبول ہے، یہ وضاحت کافی ہے یا یہ خدشہ بھی برقرار رہے گا؟ اس کے علاوہ کیمپینز کی اگر بات کریں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو کیمپین ہے اس میں ایک دوسرے کے اوپر لفظی جنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن جو کراچی میں بارش ہوئی اس کے بعد ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اس نے نون لیگ کو ایک بڑا موقع فراہم کیا ہے پیپلز پارٹی پہ جوابی وار کرنے کا، بالخصوص بلاول صاحب جو لاہور میں ایسے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کافی طنز کا سامنا ان کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو اوورآل کیسز تھے اور حالیہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے خلاف آنے والا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں جو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی الیکشن مہم کی اس طرح سے کوریج اور نظر آ رہی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ فیصلے کافی حد تک ان کے لیے الیکشن مہم کا کام کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم آج کے پروگرام میں یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی ان عدالتی فیصلوں کے بعد جو ایک جوش و جذبہ ایک سمپتی ان کی طرف نظر آ رہی ہے ان کے ووٹر کی، وہ ان کو کوئی فائدہ دے گی ہمدردی کی صورت میں، یا پھر مایوسی کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا اگر ووٹر میں مایوسی پھیلی؟ اور پھر یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک لفظی گولہ باری ہے، کیا اس کے بعد کراچی میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بہا لے جائے گی؟ پیپلز پارٹی جو باتیں نون لیگ کو سنا رہی ہے اس کو بھی، اس سب کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں، پاکستان تحریک رہنما، رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ میں ولید اقبال صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی، یہ جو سسٹم ہے ای ایم ایس سسٹم، اس حوالے سے یہ ایک کاز فار کنسرن ہے آپ لوگوں کے لیے جو سوالات اٹھائے گئے ان 2 آروز کی طرف سے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وضاحت قابل قبول ہے جو آج سامنے آئی ہے؟ جو ہم نے تحفظات جو ہیں جو ہم کمیونیکیٹ کر چکے ہوئے ہیں وہ ہمارے ٹیکنیکل سٹاف اور ہماری بہت سٹرونگ ٹیکنیکل ٹیم ہے، وہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور میں ان کی تائید کروں گا۔ الیکشن کمیشن وضاحتیں دیتی رہے، ان کا اپنا جو ہے ایک ٹریک ریکارڈ جس طرح کا ہے وہ ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے دا پروف آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ، تو وہ کہ جی جب عمل درآمد کسی سسٹم ایسے قسم کے جو یہ ہوتے ہیں الیکٹرانک سسٹمز، ان کی عمل درآمد کے اوپر تو پھر براہ راست جن لوگوں نے اس کو خود اب آزما کے دیکھا ہے، جب وہ اعتراض کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور پھر الیکشن کا جب دن آئے گا، جب پولنگ ہوگی، اور اس کے بعد کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے ذریعے جو ہیں وہ منجمد ہوں گے، اور پھر جس کو کہتے ہیں وہ منجمد کا لفظ غلط ہے، وہ کنسالیڈیٹ ہوں گے، جو بھی لفظ اس کے لیے اردو میں ہے، اور جب وہ اس کے نتیجے میں پھر ریٹرن کینڈیڈیٹس کی نوٹیفیکیشن ہوگی، تو یہ سارا پروسیس
بلکہ میں یہ ضرور عرض کروں گا یہاں پہ، کیونکہ آپ تمہید میں بیان کر چکی ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ والی بات بھی آپ نے کی، تو ایک یاد دہانی ہے سب کے لیے کہ الیکشن ہوتا کیا ہے. وہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 224 225 وغیرہ میں بھی ہے، اور اس کی تشریح جو ہے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے وہ محض پولنگ کا دن اور پولنگ کے دن سے متعلق کی سرگرمی نہیں ہوتی جس میں شامل ہے یہ EMS بھی، بلکہ وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے الیکشن کے شیڈول کی اناؤنسمنٹ سے، اور وہ جو ختم ہوتا ہے، اور اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں، وہ کاغذات اور ان کی پڑتال اور اس کی اپیلز، اور پھر کیمپین، اور کیمپین کے بعد پولنگ ڈے کے بعد نتائج، اور نتائج کے بعد پھر نوٹیفائڈ جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس ہیں. پورے پروسیس کو الیکشنز کہا جاتا ہے. یہ 1989 کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بڑی وضاحت سے اور بار بار سپریم کورٹ نے اور دیگر عدالتوں نے اس کی تائید کی ہے کہ الیکشن پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس کو محض پولنگ کے دن تک جی وہ سارا کچھ دیکھنا ہے کہ وہ اب آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ الیکشن ٹھیک ہے یا دھاندلی کا لفظ آپ نے استعمال کیا. ابھی تک جو وہ مراحل گزر چکے ہیں وہ الیکشن کے ہی مراحل تھے. وہ جو گزرے ہیں وہ کس طرح کے گزرے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اب جس طرح پولنگ ہوگی اس کے بعد کا مرحلہ جو ہوگا. اور اس میں ایڈ آن آپ کہتے ہیں کہ اگر ادھر کو خرابیاں پیش آئیں EMS کرے گا. شرمیلا صاحبہ، 2018 کے الیکشنز میں RTS سسٹم کا جو ہے وہ سلسلہ متنازع ہو گیا. اس بار یہ EMS ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی چھوٹے لیول کے الیکشنز میں بھی اس سسٹم کا استعمال نہیں ہو چکا. نثار کھوڑو صاحب نے آپ کی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے. اس وقت آپ کے لیے بھی ایک کنسرن ہے اس سسٹم سے ریلیٹڈ؟ جی شکریہ آپ صاحب. ایبسلیوٹلی دیکھیں پورا الیکشن ڈپینڈ کرتا ہے اس EMS سسٹم کے اوپر. 2018 میں جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ RTS بیٹھ گیا تھا، وہ 2 گھنٹے جو RTS بیٹھا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجوہات تھی، کون ذمہ دار ہے، اس 2 گھنٹے میں کیا ہوا. اور اس RTS کے بیٹھ جانے سے 2018 کا پورا الیکشن متنازع ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر ایک سیاسی بے چینی رہی ہے، غیر استحکامی رہی ہے، اور ایونچولی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر گھر گیا، دوسرا آیا، پھر اب جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. لیکن اس دوران جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیے اب ہماری تو خواہش یہ تھی کہ یہ جو EMS سسٹم یہ لے کر آئے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات میں استعمال ہونا چاہیے تھا، یا کسی بائی الیکشن میں اس کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اس وقت جو ECP کہہ رہا ہے کہ ہم نے موک ٹرائل کیا ہے جی وہ سکسیسفل ہے، چند ایک ایشوز ہیں وہ ہم ریزالو کر لیں گے اور یہ آن لائن آف لائن دونوں چلے گا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمام کینڈیڈیٹس کو اس وقت براہ راست جو ریزلٹس ہیں فارم 45 وہ بھی دے دینے چاہیے. دیکھیے وی ڈونٹ نو دس از اگین سم تھنگ نیو، اور یہ پہلے استعمال نہیں ہوا ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وی ڈونٹ نو. اور کیونکہ پچھلے الیکشنز ایک سسٹم کی وجہ سے پورے متنازع ہو گئے، تو ابھی بھی ہمارے سب کے دل میں یہ خدشات ہیں کہ آئی ڈونٹ نو آگے کیا ہوگا اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسے بہت سارے دور دراز علاقے ہیں، کچھ ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں، اور بہت سارے ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جو بہت دور دراز ہیں. کیا وہاں پر یہ سسٹم چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا. ایک موک ٹرائل کر کے اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تمام ایشوز ریزالو کر لیے ہیں، اگین دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ کاز آف کنسرن فار اس. کیونکہ یہ دھاندلی کب ہوتی ہے؟ دھاندلی اس وقت ہوتی ہے، پول والے دن دھاندلی اسی وقت ہوتی ہے، یا تو آپ ٹھپے لگانے بیٹھ جائیں پولنگ اسٹیشن میں جا کے، یا جب رزلٹ روک لیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور رزلٹ کے آنے میں تاخیر جب ہوتی ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اگین اگر آپ کا EMS سسٹم بیٹھ جائے کسی وجہ سے، وی ڈونٹ نو. اب یہ خدشات تو ہیں نا، بیکاز یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. صحیح. میں رانا صاحب کی طرف جاؤں گی. رانا صاحب، اس سے پہلے جو الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ کی باتیں PTI کرتی تھی، بڑی مشین بھی انہوں نے اس حوالے سے سسٹم بھی بنایا تھا، لیکن سب انکاری تھے اس کے اوپر. ایکسپرٹس کا بھی یہی رائے آتی رہی تھی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں استعمال ہوا وہ اس کے ثمرات نہیں نکلے اور اس کو استعمال اس کا چھوڑ دیا گیا. ووٹنگ کا جو ایک طریقہ کار ہے اسی کے اوپر سالہ سال سے جو چلتا رہا ہے اسی پہ چل رہے. لیکن یہاں پر اب آپ لوگوں نے سب سے زیادہ RTS کے خلاف شور مچایا تھا 2018 کے الیکشنز کے بعد، اور اس کو دھاندلی کا آلہ قرار دیا تھا. اب یہ جو سسٹم ہے یہ بھی تو اس سے پہلے کسی انتخابات میں ٹیسٹ نہیں ہو چکا، کہ کنسرن ہے آپ کو اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں مین جو چیز ہے الیکشن کے وقت وہ یہ ہے کہ ٹائملی رزلٹ کمپائل ہو جانا چاہیے ہے، اور وہ رزلٹ کمپائل ہو کے اگر کوئی پولنگ سٹیشن ہے پریزائڈنگ آفیسر اس کو کمپائل کر کے اس کو فوری طور کے اوپر جو RO ہے اس تک کمیونیکیٹ کرا دیں اور وہ وہاں ٹیلی ہو جائے. تو یہ اگر ٹائملی ہو جاتا ہے
تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا جو میکانزم ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر کمپائلیشن کے اندر ریزلٹ جب روک دیے جاتے ہیں تب پھر مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, اور جب آر ٹی ایس بیٹھ جائے, جو کمپائلیشن کا پروسیس ہے وہ رک جائے, تو تب ایشوز پیدا ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیں جب پریزائڈنگ آفیسر نے کاؤنٹنگ کرنی ہے, اس نے کاؤنٹنگ کرنی ہے پولنگ ایجنٹس کے سامنے, اس نے اسی وقت جو ہے وہ سب کے سائنز لے کے, ہر جماعت کے سگنیچرز لے کے, اس نے اپنا ریزلٹ فائنلائز کر کے آر او آفس کو وایا جو بھی انہوں نے ای ایم ایس, جو یہ الیکشن مانیٹرنگ سسٹم ہے, اس کے ذریعے کوئی سسٹم ہوگا کہ فوری طور پہ اس ریزلٹ کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے. جو ریزلٹ پولنگ ایجنٹ کے ہاتھ میں ہے اور جو ریزلٹ وہاں پہنچا ہے آر او کے پاس ای ایم ایس کے ذریعے یا کسی اور ذرائع کے ذریعے, وہ ایک ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ چیز انشور کر دی جاتی ہے پھر تو الیکشن جو ہے وہ اس کی کم از کم پولنگ ڈے کے لحاظ سے کوئی ایشوز نہیں ہوں گے. ایشو وہاں بنتے ہیں جہاں پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جاتا ہے, یا جو پولنگ ایجنٹس کو ریزلٹ دیا جاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے, اور جو آگے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ تنازعات جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ نے صحیح کہا کہ ای ایم ایس جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ نہیں ہوا یہ میکانزم, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں آر ٹی ایس میں ایک بیک اپ تھا, یہاں 2-3 بیک اپس ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ دس ورکس آؤٹ. چلے امید کی بیسس پہ آپ اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اب صورتحال یہی ہے کہ یہ تجربہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر الیکشن ڈے پہ ہی ہوگا. ایک بریک کی طرف جائیں گے, جب واپس آئیں گے, جب بریک سے واپس پھر ہم بات کریں گے. ایک طرف پی ٹی آئی کے بانی کو جو سزائیں ہو رہی ہیں اس کو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں. آج میاں نواز شریف صاحب نے اس کو قدرت کی طرف سے انتقام قرار دیا ہے. اس پہ بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی طرف, جو کے دن ہم کیا دیکھیں گے. اس سے پہلے تو ہم نے بات کی جو سسٹم استعمال ہوگا, الیکشن مینجمنٹ سسٹم. لیکن ولید اقبال صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے الیکشن سے پہلے دھاندلی اور الیکشن کے بعد ان دونوں کے اوپر ممانعت ہے اور ان دونوں سے الیکشن افیکٹ ہوگا. جو سزائیں آپ کے چیئرمین صاحب کو, آپ کے پارٹی کے بانی کو سنائی گئی ہیں, بہت ہی تیز جو ہے ٹرائل چلا, اور اس کے بعد جس انداز میں سزائیں ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک سوالیہ نشان ضرور موجود ہے کہ یہ آپ لوگوں کو الیکشن میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. لوگوں کا عوامی رد عمل کافی ان یوزول ہوتا ہے, عام طور پہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. یا تو وہ بہت جذباتی ہو کے زیادہ نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے, یا پھر مایوس ہو جائیں اور گھر میں بیٹھیں اور ووٹ نہ ڈالیں. اور اوپر سے میاں صاحب جو ہے ان کو بھی بڑا بھرپور موقع ملا ہے. ان کا ووٹر سپورٹر جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں, مزید چارج ہو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نکالنے والا آج خود سزائیں بھگت رہا ہے الیکشن سے پہلے, یہ قدرت کا انتقام ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں الیکشن ڈے میں ان سزاؤں کے ساتھ لنک کرتے ہوئے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں صرف اتنا آپ کو عرض کر دوں. آپ پچھلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ ای ایم ایس کے اوپر, اس کے بارے میں دیکھیں جی, ہم ٹیکنالوجی کے خلاف بالکل نہیں ہیں, بلکہ آپ نے جس طرح کہا ہم اس کے حق میں تھے اور ہم چاہ رہے تھے, اور ہم نے تو ترمیم بھی کی قانون میں, اور ساری پارٹیوں نے مل کے جو بعد میں آئیں انہوں نے اس کو پھر ترمیم کو جو ہے اس کی تنسیخ کر دی, جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو تھا. لیکن وہ متنازع تھا نا سینیٹر صاحب. نہیں, وہ آپ کو لگتا ہوگا متنازع, کیونکہ آپ نے کہا سر ہم نے اس پہ بہت سارے پروگرامز کیے تھے, کئی ایکسپرٹس نے, الیکشن ایکسپرٹس نے آ کے کہا تھا کہ یہ سسٹم اب کہیں نہیں چلتا دنیا میں. نہیں, وہ الیکشن ایکسپرٹ آپ اپنی مرضی کے بلائیں یا جس طرح بھی ہے, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ بتائیں کہ جی فلاں ملکوں میں وہ استعمال میں آئی اور انہوں نے اس کو رد کیا. بہت بڑی تعداد میں ممالک ایسے ہیں جو بڑی تعداد کے ممالک اور بڑی جمہوریتیں بھی ایسی ہیں جس میں وہ استعمال ہوتی ہے. اور اس کی ایک سر پاکستان پانچویں بڑی جمہوریت ہے, اس سے اوپر سے بڑی جمہوریتیں ان میں سے کسی میں استعمال نہیں ہو رہا. اب آپ اگر کسی اسکینڈینیوین کنٹری کی بات کر رہے ہیں تو دیٹس میں یہ نہیں, وہ دیکھیں اس کے سائز کی نہیں بات ہوتی کہ کتنا ہے, کہ کتنی بڑی جمہوریت ہے کتنی چھوٹی جمہوریت ہے. الیکٹرانک جو ہے سسٹمز, اس کے اوپر دنیا بھر کی بینکاری کا نظام چل رہا ہے, لوگوں کے بینک اکاؤنٹس, لوگوں کی ٹرانسفرز, دنیا بھر کی جو ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے, ہوائی جہازوں کا اڑنا اور وہ سارا کچھ وہ الیکٹرانک سسٹم پہ ہوتا ہے. تو الیکٹرانک سسٹم اگر نیک نیتی سے استعمال ہوں اور ان کا صحیح طریقے سے جو ہے ان کے اوپر عمل درآمد یا رول آؤٹ کیا جائے, تو آج کل کی وہ ریکوائرمنٹ یہی ہے. اور میں صرف یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے جی الیکٹرانک میڈیا یا مینجمنٹ سسٹم کو استعمال کریں گے ریزلٹس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک اگر اعلان کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان, میرے خیال میں بڑی سمپل سی بات ہے
کیونکہ ان کے پاس پورا سسٹم ہے نا, ان کے پتہ ہے پورے جتنے پولنگ اسٹیشن ہے کتنے ہزار 90,000 یا جتنے بھی ہیں پورے ملک میں, ان میں کہاں کہاں کون سا پولنگ اسٹیشن ہے. اور الیکٹرانک میں تو ریئل ٹائم ہی ہوتا ہے نا, ایک وہ بیان دے دیں کہ جی اتنے بجے تک سارے رزلٹ آ جائیں گے, بھلے وہ غیر سرکاری اور غیر وہ ہوں جو بھی کہتے ہیں آپ ان کو, لیکن وہ آ جائیں گے. تو چلیں اس سے پتہ لگ جائے گا, ایک کٹ آف ٹائم دے دیں کہ جی اتنے بجے تک آ جائیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد یہی تھا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے بھی کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کی ہوئی ہے, میں ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوا ہوں, میں بھی بہت سے پرانے سیزنڈ سیاسی کارکنوں سے میں نے بھی ڈیل کیا ہوا ہے, اور مجھے یہی سننے کو آتا تھا اکثر, مجھے امید ہے آپ کو بھی آیا ہوگا, کہ اصل دھاندلی تو 5 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے, جب وہ گنتی ہو رہی ہوتی ہے, جب وہ فارمز بھرے جا رہے ہوتے ہیں, جب وہ یہی 2018 میں پی ایم ایل این کا بھی یہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں, ایکشن ریپلے اور ڈیجا وو سچویشن نظر یہ بھی بڑی اچھی بحث ہے. میں تو اپنے مرضی سے کہوں گا نا اس کے بارے میں بھی, کہ جب وہ 4 گھنٹے جب وہ بند رہا ہے, جتنی دیر بھی وہ بند رہا, میری عرض سن لیں, جتنی دیر بھی وہ بند رہا, آپ کو پتا ہے آج آپ کے اخبار میں یہ بہت لمبا چوڑا تجزیہ آیا ہوا ہے کہ کتنی سیٹوں پہ 1000 سے کم ووٹوں کے اوپر جو تھا فرق تھا. تو وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف بھی جاتا تھا کہ تاکہ اس کو کمزور حکومت بنانی پڑے, کوalition کرنی پڑے. میں یہ آرگو کر سکتا ہوں, اور پھر یہ بھی سن لیں, یہ کس منہ سے 2018 کے الیکشن کی تنقید کرتے ہیں, جب 16 مہینے اس کے مزے لوٹے اقتدار کے, اور طوفان مہنگائی برپا کیا لوگوں کے اوپر ان دونوں پارٹیوں نے, اور پھر ہمیں کہتے ہیں. ہاں جی, میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, یہ کیسوں ویسوں کے فیصلوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی مایوسی نہیں ہوگی, بلکہ لوگ اور زیادہ, جتنے لوگوں سے میں نے ٹیمپریچر لیا ہے, جہاں میں گیا ہوں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ جوش و جذبے سے باہر آئیں گے مسترد کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے اپنے ووٹ کے ذریعے. رانا صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی صورتحال اس الیکشن کے اندر ہے, بلکہ نہ صرف یہ کیسز ہیں, بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی سے جو ان کا الیکشن سمبل ہے وہ لیا گیا, آزاد طور پہ جو امیدوار اس وقت الیکشن لڑے ان کی کوئی ٹی وی میڈیا کوریج بھی نہیں ہو رہی ہے. یقیناً ایک پی ٹی آئی کے ساتھ غیر معمولی صورتحال ہے اس وقت, لیکن اس کو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ رہے ہیں. سو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ جس طرح الیکشن کے قریب آتے کچھ ایسے ٹرائل اور فیصلے ہوئے ہیں جس کو کہا گیا ہے اجلت میں ہوئے ہیں, تو اس سب چیزوں کا جذباتی ایموشنل اعتبار سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو نقصان؟ دیکھیں, اگر تو کوئی فیصلے اجلت میں ہوئے ہیں تو اس کا بینیفٹ ہی ان کو ملے گا, اگر ابھی نہیں ملے گا تو بعد میں مل جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اجلت سے کوئی بھی فیصلے ہونے چاہیے. بہرحال نہ پی ایم ایل این نے کوئی فیصلے کیے, نہ پی ایم ایل این یہ الیکشن کنڈکٹ کرا رہی ہے, نہ پی ایم ایل این کا اس سے کوئی تعلق تھا کہ ان کا سمبل ہے ان کے پاس یا نہیں ہے. وہ ان کی اپنی کارستانیاں ہیں, ابھی بھی یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اپنی انٹر پارٹی کا, امید ہے اس دفعہ بہتر کرا لیں گے تو ان کو سمبل واپس مل جائے گا. تو ان چیزوں کے لیے تو یہ خود رسپانسبل ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ان کے آزاد امیدواروں کو جو ہے کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی, دیکھیں میں فیصل آباد میں 10 ہماری نیشنل, وہاں تو کوئی مجھے اتنا ایشو نہیں بنا, ان کی فلیکسز بھی لگی ہیں, پیمفلٹس بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, کارنر میٹنگز بھی ہو رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں. اگر کوئی بندہ 9 مئی کے اندر ملوث ہو اور اس کے پاس بیل نہ ہو تو پھر یہ ضرور ایشو ہے. جن کے پاس بیلز ہیں اور کوئی ایشو, کوئی لیگل میٹرز ان کے ساتھ نہیں چل رہے, تو وہاں تو فری کیمپین کرنے کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے. جی, یہ میں ضرور ولید اقبال صاحب کا میں ایگری کروں گا کہ یہ لازم ہے کہ دیکھیں ایک این اے کی سیٹ میں 300 سے 400 پولنگ ہوتے ہیں یا پولنگ بوتھس ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ایک بوتھ پہ 1000 سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو 3-4 لاکھ ووٹ جو کاسٹ ہونا ہے, اس کی بار ہوتا ہے, تو اس کی کاؤنٹنگ جو ہے میکسیمم بھی اگر آپ بہت لیٹ بھی کر دیں تو 12-1 بجے تک ریزلٹس آ جانے چاہیے. اگر ریزلٹس رک جائیں, وہاں ریزلٹس آنا جو ہے وہ 2-3-4 گھنٹے کے لیے بریک لگ جائے, وہاں ضرور تعجب ہونا بھی چاہیے ہے اور انکوائر بھی کرنا چاہیے ہے کہ کیا مسائل ہے. بڑا ضروری ہے کہ پولنگ ڈے فری ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور سب کے لیے وہ قابل قبول ہو, تاکہ یہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, کیمپین دبا کے ہو رہی ہے, ابھی آپ حلقوں میں نکلیں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ 8 فروری کو پی ایم ایل این کا جو ہے انتخاب میجورٹی کے ساتھ پاکستانی عوام کریں گے, اور ہمیں جو ہے وہ حکومت بنانے کا موقع ملے گا. جن سے یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, جن سے ہم کر رہے ہیں ہمیں وہ
وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں شرمیلا صاحبہ. یہ جو میاں صاحب پی ٹی آئی کے بانی کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں، مختلف نوعیت کے کیسز ہیں اور مختلف نوعیت کے فیصلے ہیں، یہ اس کے اوپر حوالے سے میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ قدرت انتقام لے رہی ہے. آپ کی نظر میں یہ قدرت کا جواب ہے یا یہ ایکشن ریپلے ہے پاکستان میں الیکشن سے پہلے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا؟ دیکھیے افضا، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو سائفر کا کیس ہے، اگین اٹس اے کورٹ ٹرائل، اٹس اے کورٹ ورڈکٹ، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف اس سے بڑے بڑے فیصلے آ چکے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی، تو 10 سال سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگین یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ تھا کہ اگر آپ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ کو اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو آپ اگر بھرے مجمع میں لہرائیں گے اور غائب کر دیں گے تو اس کی پھر سزا تو ہوگی. دوسرا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، ظاہری بات ہے توشہ خانہ سے چیزیں خریدنا جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں ہے، لیکن اس ایسٹ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے نہ ڈکلیئر کرنا یہ ایک جرم ہے، اور اس پہ کوئی بھی پبلک ریپرزینٹیو ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. اگین ان کے پاس ابھی بھی اپیل کا راستہ موجود ہے. جہاں تک عدت والا کیس ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں اس حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ جہاں پر آپ گھریلو معاملات کو بھرے مجمع میں بازار میں لے آئیں اور سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے آپ چادر اور چار دیواری کا پاس بھی رکھیں. اور بالخصوص اس مقدمے کے اندر دیکھیے اس کو کوئی سپورٹ، ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی جو ایک جدوجہد جس کے لیے ہم ہمیشہ سے پیرا رہے ہیں، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے. بالخصوص پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر حدود آرڈیننس بھی ہے، جہاں پر ایسے قوانین بھی موجود ہیں ابھی تک جو عورتوں کے لیے بڑے ریگریسو ہیں. سو اس کو تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سپورٹ کرنے سے منع کر دیا. اینڈ وی بلونگنگ ٹو اے پارٹی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو جس جماعت کی سربراہ تھیں اور ہمیشہ سے خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی رہی ہیں، جدوجہد کرتی رہی ہیں، اس کو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر سکتے. اب کوئی اس کو کہے کہ جی مکافات عمل ہے، نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں ایک چیز سے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، میاں صاحب واپس آ گئے، اسٹیٹ پروٹوکول بھی ہر چیز ہے، لیکن وہ جو ان کے دل میں خلش ہے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ بھول نہیں پا رہے ہیں، وہ اس کو دل سے نکال نہیں پا رہے. اور ہم اسی بات کا ہمیں ڈر اور خوف ہے جس کو بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر یہ انتقام کی سیاست اور یہ بدلے کی سیاست اگر اس ملک میں ختم نہیں ہوئی تو مزید اس ملک کے اندر سیاسی بے چینی ہوگی اور مزید اس ملک میں خون ریزی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیے ٹھیک صحیح، اب اس ملک کے اندر یہ جو سیاست رہی ہے، سیاسی انتقامی کارروائیوں کی سیاست، ٹھیک ہے ایک ماضی ہے. اس ملک کے اندر کوئی بھی وزیر اعظم نے اپنا ٹرم پورا نہیں کیا، کسی کو پھانسی چڑھا دی گئی، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع دے رہا ہے تو آپ کو اپنی وہ ماضی کی تلخیاں بھلا دینی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ عوام کے لیے کام کرنا ہے. اور یہی وہ نئی سوچ ہے جس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں آئے ہیں. ان کو یہی ڈر ہے کہ اگر چوتھی بار میاں صاحب آ گئے تو شاید بدلہ ہی لیتے رہیں. ماضی کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو اس حد تک تو شاید یاد رکھنا چاہیے تاکہ کورس کریکشن کے لیے کوئی راستہ بنے. ایک شارٹ بریک. آپ واضح الفاظ میں کہ عدت پہ نکاح کا جو کیس ہے یہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے، آپ کا بطور خاتون اور خاتون پولیٹیشین بھی، کہ ذاتی زندگی میں مداخلت کا معاملہ ہے اور یہ ایک بری مثال قائم ہوئی ہے. شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. رانا صاحب سے میں ضرور چاہوں گی کہ وہ نون لیگ کا موقف بھی اس کیس کے حوالے سے بیان کریں، اور کیا جو بارش کراچی میں ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کی کیمپین کو اور دعووں کو بہا لے گئی ہے. اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر ولید صاحب، یہ جو کراچی میں بارشیں ہوئیں، ویسے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں ان معاملات پہ. بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے جو دعوے ہیں کہ ہم پنجاب آئیں گے، پنجاب میں تبدیلیاں لے کے آئیں گے، اسپتال جو ان کی طرف سے بنائے گئے ان کے حوالے سے بلاول صاحب جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ مدر نیچر نے ایکسپوز کیا پیپلز پارٹی کے دعووں کو کراچی میں. جی ایک حد تک بالکل کیا جی. میں دو باتیں عرض کر دوں کہ نہ کوئی زیادہ پنجاب میں پی 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 کی کوئی زیادہ پاپولر سپورٹ ایسی ہے کہ وہ اتنا کرٹیکل ماس تک آئے کہ وہ کوئی قابل ذکر نشستیں جیت سکیں، نہ ہی نون لیگ کی ایسی کوئی سپورٹ جو ہے وہ کراچی میں پائی جاتی ہے. اور کراچی کے جہاں تک جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مسئلہ ہے کہ جب بھی ذرا تھوڑی سی زیادہ بارش ہوتی ہے اس کا انفراسٹرکچر ایسا ہے
کہ جو نہیں اس کو برداشت کر سکتا اس کے بوجھ کو. یہ اس کی صرف ایک مثال ہے. یہ مجموعی سطح پہ ہم کراچی کے اگر مسائل دیکھیں تو ان کا حل جو ہے وہ ایک با اختیار مقامی حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور کراچی میں جب بھی کوئی ترقی کا وقت آیا وہ اتفاقاً ایسا ہی وقت تھا جب بلدیاتی حکومتیں یا مقامی حکومت جو تھی وہ با اختیار تھی. نہ صرف با اختیار تھی بلکہ اس کے پاس وسائل کا بھی تھا سلسلہ اویلیبل, اور جو ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل, اکنامک اور پولیٹیکل تمام طریقے سے وہ امپاورڈ تھیں. تبھی کچھ جو بھی ہوا وہاں زیادہ کام وہ اس دور میں ہوا. اور ہوتا یہی ہے بدقسمتی سے کہ جب یہاں پہ فوجی حکومتیں آتی ہیں تو وہ بلدیاتی نظام کو اپنی کنسٹیچوئنسی بنا کر مضبوط کرتی ہیں. اصولاً خود 18ویں ترمیم سے آرٹیکل 140A کو لے کے آئیں یہ دو بڑی جماعتیں, اور خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے. تو یہ اختیار جو مقامی حکومت کو اختیار دینے کا جو سارا سرچشمہ ہوتا ہے ہمارے آئین کے تحت بھی وہ صوبائی حکومت ہوتی ہے. اور صوبائی حکومت کیونکہ PPP کی تھی اور رہی ہے, اور اب کتنا 3 ٹرمز ہو گئی ہیں ان کو, تو انہوں نے کوئی با اختیار نہیں بنایا مقامی حکومت کو, اور کراچی میں اسی کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ PPP اس کی ذمہ دار ہے. اور بہرحال جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی ان دونوں سے زیادہ پاپولر ہے, اور جتنے مرضی ہمیں جو ہیں چیلنجز ہیں الیکشن ڈے میں ہم جو ہیں انشاءاللہ ان سے زیادہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ تمام شہروں میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی دکھائیں گے. رانا صاحب, لیکن یہ ایک بڑا شہر بھی ہے کراچی, جب بارشیں ہوتی ہیں اور خبریں ہیں تو زیادہ پانی آتا ہے, جیسا بلاول صاحب نے کہا. لیکن یہ کئی دفعہ خبروں کی زینت بن چکا ہے کہ شہر کی پلاننگ اور شہر کا کیونکہ رقبہ اور دنیا بھر کے جو بڑے اس قسم کے شہر ہیں ادھر جب اگر بارش معمول سے زیادہ ہو جائے تو اس قسم کے مسائل رہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کی مشکلات اور قدرتی معاملات کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں 15 سال سے ان کی حکومت پیپلز پارٹی کی ایک صوبے میں چل رہی ہے, اور سب جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز کا جو میکنزم ہے وہ تو صوبوں کے ہاتھ میں, وہ فنڈ دیں نہ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال صوبائی حکومت ان کنٹرول تھی ہر معاملے کے, فائنینشلی ادروائز آلسو, اور انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. شہر کا آپ نے دیکھے جو مناظر جو ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوب گئیں, سڑکیں بالکل ڈوب گئیں, لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا, کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے ہر 6 مہینے بعد. اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ انفراسٹرکچر کے اوپر یہ اسپینڈنگ نہیں کرتے, یہ صفائیاں نہیں کرتے نالوں کی, اور وہ کیپیسٹی نہیں بنائی انہوں نے ڈرینیج سسٹم کی جو ریکوائرڈ ہے. تو یہ ایک میسو فیلئر ہے. اس کے بعد آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو لے لیں جس کو ہم نے درست کیا. اس سے پہلے تو کراچی ایک نو گو ایریا ایز اے شہر بن چکا تھا. اس کے علاوہ آپ کسی سندھ کے شہر کو اس کے سملر سائز کے شہر جو پنجاب میں کمپیئر کر لیں, کسی فرنٹ پہ کر لیں, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ہائیجین ہو, انفراسٹرکچر ہو, کمیونیکیشن ہو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت پیچھے ہے. تو یہ ان کا جب یہ چیزیں نظر آ گئی لوگوں کو, تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کو دیکھ کے لوگوں نے کنہوں نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ کیا پچ کریں گے لاہور کو, کیا یہ دکھائیں گے؟ شرمیلا صاحبہ, یہ آپ کی کیمپین بے شک پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے الیکشن کیمپین سٹارٹ کی, بلاول صاحب نے لاہور میں جا کے وہاں کے عوام کو مخاطب کیا, لیکن یہ جو بارشیں ہوئیں اس نے ڈینٹ نہیں ڈالا آپ لوگوں کی کیمپین اور دعووں کے اوپر. تارڑ صاحب جو ہے, عطا تارڑ صاحب ان کے اگینسٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ہم لاہور کو کراچی نہیں بنانے دیں گے, اور وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن یہاں پر جو دونوں مہمانوں نے بات کی کہ بلدیاتی نمائندوں کو امپاور نہیں ہونے دیا, آج بلاول صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس کو بڑا پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کسی اور پارٹی کے نمائندے کو منتخب کیا تو 1 ٹکے کا کام نہیں کروا سکے گا وہ. یہی ایک شکوہ رہا بھی پہلے بلدیاتی نمائندوں کا کہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کا نمائندہ ہو تو نئی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کرنے دیتی کام. اب سر 2 چیزیں ہیں. اگین پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو لاہور میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور NA127 میں کیمپین کر رہی ہوں. میں کل ایک NA127 کی ایک مریم کالونی میں گئی تھی. آپ کو پتہ ہے وہاں کے لوگوں کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں صاف پینے کا پانی چاہیے. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, ہمیں قبرستان نہیں مل رہا ہے. اور جن گلیوں سے میں گزر کے گئی ہوں نا, میں حیران تھی کہ لاہور کو کہا جاتا تھا کہ کیا شاندار لاہور بنا دیا ہے, کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کے بڑے شہر جیسا یہ شہر ہے. میں تو وہ گلیاں اور وہ کوچے دیکھ کے پریشان رہ گئی کہ میں کراچی کی ہوں اور اکثر
کہا جاتا تھا کہ جی لاہور کو دیکھو اور کراچی کو دیکھو, یہ موازنہ کیا جاتا تھا. اور انفارچونیٹلی کل تو میرا یہ سارا کا سارا جو ایک محور بنا ہوا تھا وہ تو میرے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے تھا. آئی واز ہاریفائڈ. صاف پینے کا پانی لاہور میں, پی ایم ایل این کے گڑھ میں, اگر وہاں کے لوگ, کرسچن کمیونٹی یہ مانگ رہی ہے کہ ہمیں صاف پینے کا پانی دیا جائے, تو کیا صاف کیا ہے لاہور کے لوگوں کو میاں صاحب نے. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی میں بالکل بارشیں ہوئیں, پانی کھڑا ہوا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پانی بھی اتر گیا, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کا میئر وہاں پر ہے. لیکن یہ سارا ملبہ ہم پہ نہ ڈالا کرے نا. کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جس کی کبھی بھی کوئی ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی, کبھی بھی کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں بنایا گیا. اور میں آپ کو ذرا تاریخوں کے ساتھ بتاؤں کہ اس شہر کے اندر کون کون میئر اور ناظمین رہے. 79 میں اگر آپ لے لیں تو اس وقت جماعت اسلامی کے افغانی صاحب تھے, اس کے بعد فاروق ستار ایم کیو ایم کے آئے, اس کے بعد جناب نعمت اللہ خان صاحب آئے جماعت اسلامی کے, پھر 2005 سے 10 مصطفیٰ کمال صاحب آئے ایم کیو ایم کے, پھر ایک چیز کنسسٹنٹ رہی صوبے میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی. مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ایم کیو ایم کے لوگ آتے ہیں, یہ جب میئر بنتے تو کہتے جی کراچی کا ہم نے تو نقشہ ہی بدل دیا, کراچی میں ہم نے یہ کام کیا. وہ کہاں کام ہے, وہ جو ایک انڈر پاس بنا کے, اچھا ڈرینیج کا سسٹم. شمیرہ صاحب آخر میں اس کو کلیریفائی کریں, جو بلاول صاحب کہہ رہے, یہ دھمکی ہے یا یہ کیمپین ہے؟ کوئی اور منتخب ہوا تو کام نہیں کرنے دیں گے, اس کو آپ تشریح کر دیں. اگر لاہور میں کوئی میئر آیا ہے, لاہور میں بھی کبھی کوئی میئر آ سکتا ہے نا, بلدیاتی انتخابات کرائیں تو صحیح, یہاں پر یہاں کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ چلے میرے پاس اب وقت ختم ہو گیا, لیکن بلاول صاحب چلے یہ آپ کہہ دیں, رانا صاحب کوئکلی کہہ دیں. جی جو بلاول صاحب نے کہا ہے, انہوں نے سارے مسائل کی جڑ بتا دی. کیونکہ کراچی میں میئر کوئی اور تھا تو اس لیے کوئی کام کراچی میں ہونے نہیں دیا سندھ حکومت نے, انہوں نے سچ بیان کر دیا. میں اس کی حقیقت بتاتی ہوں, ہم نے کراچی میں ان علاقوں میں بھی کام کیا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کا نہ ایم پی اے تھا نہ ایم این اے تھا, وہاں پر یا پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے تھے یا وہاں پر ایم کیو. ہم نے ان علاقوں میں بھی کام کیا, اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس بار پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو کاؤنسلر الیکٹ کیے ہیں. ہم نے وہاں بھی کام کیا. ہم یہ نفرت کی سیاست میں نہیں کرتے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, آپ کے ایریا سے اگر ہمارا میرے پاس وقت ختم ہوا. یہ جو بلاول صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس حلقے کے عوام جب ووٹ ڈالنے جائیں گے اس بات کے اوپر رد عمل دیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر منتخب کر لیا انہوں نے اپنی مرضی کا نمائندہ تو اس کا کیا مستقبل ہوگا. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, رانا احسان صاحب, سینیٹر ولید اقبال صاحب, تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آگے ایک سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو عدت میں نکاح کے جو کیس ہے اس حوالے سے جو فیصلہ آیا, اس کے اوپر ملک بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے بات کرنے والی تنظیمیں بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. اس فیصلے کو کن بیسس کے اوپر اس پہ تنقید ہو رہی ہے, ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو خواتین حقوق کی نمائندہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد خوش آمدید. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف عدت میں نکاح کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ 7 سال کی ان کو سزا دی گئی ہے. جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر انسانی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے اور ان جنرل خواتین کی طرف سے, ایسے شرمیلا فاروقی صاحب اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے تنقید کر رہی تھیں, ایک تحفظات کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے. ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے اس فیصلے کے حوالے سے رد عمل دیا گیا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ خواتین کی عزت, ان کی ذاتی زندگی پر حملہ ہے اور اس فیصلے نے شہریوں کی ذاتی زندگی میں ریاستی مداخلت کی ایک نظیر قائم کر دی ہے. اسی طرح کا ایک رد عمل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. نگت داد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ممبر بھی ہیں ایکشن فورم کی, وکیل بھی ہیں. بہت شکریہ نگت صاحبہ آپ کا. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, اس میں الفاظ استعمال کیے کہ پیٹریارکل یہ ٹرائل تھا اور اس کے علاوہ یہ مداخلت ہے ذاتی معاملے کے اندر, خاتون کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. یہ جو بیان دیا ویمن ایکشن فورم نے, کیا اس کی وجوہات کن بیسس کی وجہ سے ہے؟ آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں, اگر آپ قانونی حوالے سے بھی اس کے اوپر بات کر سکیں. جی اب صاحب بہت بہت شکریہ. سو وومن ایکشن فورم کی چونکہ ایک تاریخ ہے اس طرح کے قوانین کے خلاف لڑنے کی, اور وہ ضیاء کے دور سے ان کی ایک جدوجہد چلی آ رہی ہے, تو ان کی نظر میں یہ فیصلہ اس وجہ سے ایک پیٹریارکل کرمنل ٹرائل ہے کیونکہ
کلونیل لاز جو ہمارے موجود ہیں جن پہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ان کو ٹھیک کرنے کی، کچھ درمیان میں امینڈمنٹس آئی تھی 2006 میں کہ پروسیسز جو ہیں جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کا مس یوز نہ ہو کسی کے خلاف، تو وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں آیا تھا پروسیسز کے حوالے سے. لیکن جب آپ اس کو بھی نظر انداز کر دیں اور ایگزسٹنگ جو لاز ہیں موجودہ قوانین وہ اس طریقے سے ان کا استعمال ہونا شروع ہو جائے کسی کے خلاف، تو وہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے. لیکن یہ جو ٹرائل ہے یہ اس وجہ سے بھی بہت تشویشناک ہے کیونکہ یہ اجازت بیسیکلی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ صرف افراد کو بلکہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ لٹریسی بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں جب نکاح ہوتے ہیں، جب ڈیورسز ہوتی ہیں، یہ خواتین کو ایون یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے نکاح رجسٹر ہوئے ہیں، نادرا میں رجسٹریشن ہوئی ہے، ان کو طلاق نامہ اگر لینا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ کیسے لینا ہوگا. تو یہ تمام معاملات وہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت گہرا حصہ ہیں. تو اس صورتحال میں جب آپ کسی کے اوپر اس طرح کا ٹرائل شروع کریں گے اور جو دفعات استعمال کی گئی ہیں اس کے اندر جو ٹرائل ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی کوسچن کیا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو پروسیس کو فالو کیا. کیا وہ ڈیو پروسیس تھا؟ کیا وہ ملیشیس انٹینشن کے اوپر تو نہیں تھا؟ کیوں ایک شخص 6 سال کے بعد آ کے اپنی سابقہ بیوی کو ٹھہرا رہا ہے کہ اس نے فراڈولنٹلی ایک شادی جو ہے وہ کی ہے اور عدت پوری نہیں کی؟ تو موجودہ قوانین موجود ہیں، میں موجودہ قوانین کے اندر ہی ہوا ہے. تو یہ دو چیزوں پہ نشاندہی کرتا ہے، ایک یہ کہ موجودہ قوانین کتنے پرابلمیٹک ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہر آنے والی حکومتیں بھی اور جو تھیں انہوں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ کیسے کسی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کوئی اٹھ کے ایسے قوانین کو اپنی مرضی سے ٹویک کر کے مینیپولیٹ کر کے ویپنائز کر کے کسی کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے وومن ایکشن فورم نے سب سے پہلے اٹھ کے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جو پہلے ہوتا آیا ہے وہ اب دوبارہ ہوگا اور لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ مل جائے گی. اگر ریاست کی طرف سے یہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے تو یہ لوگوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی تو کسی عورت کے خلاف بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اور نگہت یہ تو ہے کہ ہر طرح کی خواتین کے لیے بھی ایک یہ مرحلہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک کوئی بھی کل کو اس قسم کا کیس فائل کر سکتا ہے، لیکن یہ کیونکہ الیکشنز کے تناظر میں بھی تمام کیسز کو دیکھا جا رہا ہے، ویمن ایکشن فورم کی نظر میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں بھی آتا ہے؟ دیکھیے وومن ایکشن فورم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی بیسڈ آن ایگزسٹنگ لاز کے اوپر ہے اور جس طریقے سے ان لاز کو ٹویک کیا گیا ہے اور ہم نے جس طریقے سے اس کو دیکھا وہ یہ کہ جو ایک انڈیویجول کی ڈگنیٹی ہے، جو اس کی پریویسی ہے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، اگر وہ وائلیٹ ہو رہی ہے کسی بھی، چاہے وہ عام شخص ہو چاہے وہ کوئی پرائم منسٹر کی بیوی ہو، تو وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. تو ہم نے تو اس کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ کوئی بھی عورت کسی کے خلاف بھی یہ اگر استعمال ہوگا تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. نگہت ایک اور بات بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیمنسٹ موومنٹس تھیں، خواتین کے حقوق کی موومنٹس تھیں، ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، خاص کر پی ٹی آئی کے دور میں ہر سطح کے اوپر آوازیں اٹھائی جاتی رہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں، یہ عورتیں جو بات کرتی ہیں فیمنزم کی، خواتین کے رائٹس کی. آج یہی جو تنظیمیں ہیں یہ آواز اٹھا رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے، سابق پرائم منسٹر کی اہلیہ کے رائٹس کے حوالے سے، خواتین جو پی ٹی آئی کی قیدی ہیں ان کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کا سپریم کورٹ میں بلے کا نشان گیا. یہی ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی طرف سے، کونسل کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک سیکھنے کا موقع ہے؟ آپ پرسنلی، آپ سے یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے ہم دیکھتے آئے ہیں نگہت آپ کو ٹیگ کر کے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے کہتے تھے کہ آپ یہ بات نہیں کرنی، اس سے پہلے آپ پہ تنقید ہوتی تھی جب آپ بات کرتی تھیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ایکٹیوسٹس کو نشانہ نہ بنایا جائے، وہ مشکل میں ہر کسی کے لیے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جو بات ہے یہ بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا نشانہ بنتے آئے ہیں، کل بھی بنے ہیں، جب بول رہے تھے تب بھی بنتے ہیں. تو آپ جائز تنقید ضرور کریں، لیکن جب آپ گالم گلوچ اور ابیوز اور تھریٹس اور لوگوں کے نمبرز لیک کر دیں تو آپ خود کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کی تو توقع کریں کہ وہ اچھا ہو اور آپ کے لیڈرز کے ساتھ بھی اچھا ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو، لیکن دوسروں کو آپ ایسے ٹریٹ کریں کہ وہ نہ تو وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں نہ تو وہ ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے فیمنسٹ موومنٹس پہ
پہ، جب آپ ان کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جب آپ ان کو ابیوز کرتے ہیں، جس طرح آپ بھی آن لائن موجود ہیں، آپ خود بھی اس چیز کو بہت زیادہ فیس کرتی ہیں اور بہت سی وومن جرنلسٹ فیس کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ابیوز کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی کسی بات کا اظہار کر سکیں، ایون ایسی بات جو کہ پولیٹیکل نہ ہو، جو کہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ نہ ہو، جسٹ ایسی ہی کوئی عام سی اسٹیٹمنٹ، اس پہ بھی آپ کو گالیاں پڑتی ہیں. تو یہ اگر آپ دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوگا، اور ہم سب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پرنسپلز ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہ کہ کانسٹیٹیوشنلی سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی یہ دوسروں سے توقع اور ہے اور اپنے لیے آپ اور توقع رکھتے ہیں تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے. اب یہ ان کو ریفلیکٹ ضرور کرنا چاہیے ابسا کہ اگر آپ مسلسل نشانہ بناتے رہیں گے تو آپ کے سپورٹ میں لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. بہت سے لوگ کھڑے بھی ہوں گے لیکن ان کو نظر آئے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ جو ابیوز اور جینڈر ڈس انفارمیشن ہے، اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کرنا ہوگا، بجائے یہ کہ اس کو اور زیادہ ترک کرنا چاہیے. اپنے انداز بدلنے ہوں گے. ساتھ ہی نگہت میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا سوشل ورکرز، حقوق کام کرنے والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ان پہ جو بھی تنقید کرتا رہے وہ کل کو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. نگہت داس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب الیکشن قریب آ رہا ہے، ڈان پہ الیکشنز کی کوریج بڑھتی جائے گی. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.